اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، کیا میاں اور بیوی ایک دوسرے کے سامنے بالکل برہنہ ہو سکتے ہیں؟ کیا دونوں اکٹھے غسل کر سکتے ہیں؟ کیا بیوی کے پورے جسم پر ہاتھ پھیر سکتے ہیں، اس کی شرمگاہ پر بھی؟ کیا بیوی کی شرمگاہ کے علاوہ ہر جگہ بوسہ لے سکتے ہیں؟ کیا بیوی اپنے مرد کے ذکر کو ہاتھ سے پکڑ سکتی ہے؟ ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی باندیوں اور لونڈیوں کے، یقیناً یہ ملامتیوں میں سے نہیں ہیں۔ امام ابن حزم رحم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بیوی اور لونڈی کے علاوہ ہر چیز سے شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ بیوی اور لونڈی سے حفاظت نہ کرنے میں اس پر کوئی ملامت نہیں۔ یہ آیت عموماً پر دلالت کرتی ہے، جس میں اس کا دیکھنا، چھونا اور ملانا بھی شامل ہے۔ اور سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی اس کی دلیل ملتی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل کیا کرتے تھے، جو کہ ہمارے درمیان ہوتا۔ وہ مجھ سے جلدی کرتے، حتیٰ کہ میں انہیں کہتی کہ میرے لیے بھی چھوڑیں، میرے لیے بھی چھوڑیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 258۔ ابن حبان رحمہ اللہ نے سلیمان بن موسیٰ سے بیان کیا ہے کہ ان سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو اپنی بیوی کی شرمگاہ کو دیکھتا ہے، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ میں نے عطا رحم اللہ سے سوال کیا تو ان کا کہنا تھا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا تو انہوں نے اس حدیث کو ذکر کیا۔ حافظ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سنت نبویہ میں ایک اور حدیث بھی ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنی بیوی اور لونڈی کے علاوہ اپنے سطر کی ہر ایک سے حفاظت کرو۔ زوجین کا ایک دوسرے سے بوس و کنار کرنا، معانقہ کرنا اور چھونا جائز ہے۔ صرف دوبر میں دخول جانی پخانہ والی جگہ جمع کرنا اور حیض و نفاس کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا حرام ہے۔ لہٰذا میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو چھو سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر لیٹتا ہے یا اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتا ہے لیکن اس عمل سے منی بھی خارج نہ ہو تو اس صورت میں بھی غسل لازم نہیں ہوتا۔ البتہ اس ملابت میں اگر مزی خارج ہو جائے تو اس کے خروج سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، غسل فرض نہیں ہوتا۔ اور نماز و دیگر عبادات جیسے قرآن مجید کی تلاوت وغیرہ کے لیے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر اس حالت میں منی خارج ہو جائے، خواہ جمع نہ بھی کیا ہو، تو یہ شہوت کے ساتھ ذکر خارج ہوگا، تو اس کے خروج سے غسل واجب ہو جائے گا۔ یہ بھی یاد رہے کہ منی اور مزی دونوں نجاست غلیظہ ہیں، اور ان کا حکم یہ ہے کہ اگر یہ 1 درہم یعنی 5.94 مربع سینٹی میٹر پھیلاؤ سے کم مقدار میں کپڑے پر لگی ہوں، اگرچہ اس مقدار کو بھی دھو لینا چاہیے تاہم وہ معاف ہے، یعنی ایسے کپڑے میں نماز کراہت کے ساتھ ہو جائے گی۔ اور اگر 1 درہم کی مقدار سے زائد لگی ہوں تو ایسے کپڑے میں نماز نہیں ہوگی۔ منی اور مزی کپڑے کے جس حصے میں لگی ہو اس حصے کو پاک کرنے کے لیے بہتے پانی یا زیادہ پانی سے اتنا دھو لیا جائے کہ تسلی ہو جائے کہ اس نجاست کا اثر زائل ہو گیا ہے۔ اگر کسی کو اطمینان نہ ہو تو اسے چاہیے کہ ناپاک کپڑے کو 3 مرتبہ اچھی طرح دھوئے اور ہر 2 مرتبہ دھونے کے بعد اچھی طرح نچوڑ دے کہ پانی کے قطرے ٹپکنا بند ہو جائے۔ اس طرح 3 مرتبہ دھونے سے وہ پاک ہو جائے گا۔ بیوی سے جب حیض کی حالت میں نہ ہو تو اس کے جسم کے نچلے حصے یعنی ناف تک گھٹنے پر ہاتھ پھیرنا درست ہے۔ البتہ ماواری کے ایام میں بیوی کے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کے حصے سے بغیر حائل کے نفع اٹھانا شوہر کے لیے شرعاً ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ البتہ اس حصے کے علاوہ باقی تمام بدن سے فائدہ اٹھانے کی شرعاً اجازت ہے۔ عورت کی شرمگاہ میں بلا کسی ضرورت کی انگلی داخل کرنا پسندیدہ نہیں۔ البتہ اس صورت میں غسل سے متعلق تفصیل یہ ہے کہ اگر شوہر نے بیوی کی شرمگاہ یعنی فرج میں انگلی داخل کی اور اس عورت سے شہوت نہیں ہوئی تو اس صورت میں غسل واجب نہیں ہوگا۔ البتہ اگر میاں بیوی شہوت کی بنا پر یہ عمل کریں اور شوہر اپنی انگلی عورت کی شرمگاہ میں داخل کرے تو بعض فقہا کے قول کے مطابق غسل لازم ہو جاتا ہے۔ احتیاط اسی قول میں ہے، لہذا شہوت ہونے کی صورت میں عورت غسل کرے، اور اگر مرد کے انگلی داخل کرنے کی وجہ سے عورت کی منی خارج ہو گئی تو عورت پر بالاتفاق غسل واجب ہو جائے گا۔ مرد و عورت کا ایک دوسرے کی شرمگاہ چاٹنا یہ عمل میاں بیوی کے لیے درمیان میں
غیر شریفانہ اور غیر مہذب عمل ہے۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھنا بھی غیر مناسب ہے اور نسیان کی بیماری کا سبب بنتا ہے، لہذا اس سے احتراز کرنا ضروری ہے۔ حدیث شریف میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سطر کی طرف کبھی نظر نہیں اٹھا کر دیکھا۔ حدیث کے ذیل میں صاحب مظاہر حق کے علامہ قطب الدین دہلوی لکھتے ہیں کہ ایک روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ الفاظ ہیں کہ نہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا سطر کبھی دیکھا اور نہ کبھی میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سطر دیکھا۔ ان روایتوں سے معلوم ہوا کہ اگرچہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا سطر دیکھ سکتے ہیں، لیکن آداب زندگی اور شرم و حیا کا انتہائی درجہ یہی ہے کہ شوہر اور بیوی میں آپس میں ایک دوسرے کا سطر نہ دیکھیں۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی اپنی اہلیہ کے پاس جائے تو پردہ کرے اور گدوں کی طرح ننگا نہ ہو، یعنی بالکل برہنہ نہ ہو۔ فتاوی ہندیہ اور محیط برہانی میں بھی ایک قول ان کے نجائز یعنی مکروہ تحریمی ہونے کا لکھا ہے، اور شام کے مشہور محقق عالم زہیدی رحمہ اللہ نے مایا ناز تصنیف الفقہ الاسلامی الدتا میں اسے حرام لکھا ہے اور اسے مغرب سے درآمد شدہ حیا باختہ حرکت قرار دیا ہے۔ شریعت کا مسئلہ یہی ہے، باقی اگر کوئی اس برائی کا قائل نہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی اس کا جواب دہ ہے۔ نیز اگر کوئی اس کی اجازت دیتا بھی ہے تب بھی یہ ایسی چیز ہے کہ اس کی برائی کسی سلیم الفطرت آدمی سے پوشیدہ نہیں۔ ایک صحت مند جنسی زندگی انسان کی جسمانی اور جذباتی تندرستی میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے۔ قدیم زمانے سے لوگ اپنی جنسی کارکردگی اور زرخیزی کو بہتر بنانے کے لیے مخصوص کھانے کی تلاش میں تھے۔ مختلف کھانوں کی ایک بڑی تعداد سٹیمنا اور سیکس ڈرائیوز کو بہتر بنانے کے لیے ثابت شدہ اثر جانتی ہے۔ مجموعی طور پر ایک اچھی طرح سے کام کرنے والا گردشی نظام جنسی صحت کے لیے ضروری ہے۔ بعض کھانے کی اشیاء کے استعمال سے بہتر قوت برداشت اور جنسی خواہش پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ جو کھانا کھاتے ہیں وہ آپ کے جسم کو طاقت دینے کے لیے بلڈنگ بلاکس فراہم کرتے ہیں، بشمول عضو تناسل اور دیگر جنسی اعضاء۔ تاہم کھانے کے بجائے گویا کہ آپ کے عضو تناسل کو خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے دن کو غذائیت سے بھرپور غذاؤں سے بھر سکتے ہیں جو آپ کے خون کو آپ کے عضو تناسل پر وسٹیٹ اور دیگر جنسی اعضاء کو بہتر طریقے سے کام کرنے کے لیے ضروری ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ کی تشویش عضو تناسل یا پروسٹیٹ کی صحت مند ہو۔ یہ کھانے آپ کی جنسی صحت اور کام کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ کون سی غذائیں ہیں جو ہماری جنسی صحت کو بہتر بناتی ہیں۔ نمبر 1 پالک، نمبر 2 کافی، نمبر 3 سیب کا استعمال، نمبر 4 کارڈوز، نمبر 5 مرچ، نمبر 6 گاجر، نمبر 7 جو، نمبر 8 ٹماٹر، نمبر 9 دبلی پتلی سرخ گوشت، نمبر 10 پیاز اور لہسن، نمبر 11 کیلے اور نمبر 12 گری دار میوے اور بیج۔